کہ میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں دنیا کے اندر کپڑوں کے بغیر تھا، تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ کیسے پیاسے تھے، کیسے بھوکے تھے، کیسے آپ بغیر کپڑوں کے تھے؟ آپ تو نہیں ایسا ہو سکتے، آپ کو تو پیاس کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو بھوک لگتی نہیں ہے، آپ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو کپڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا ایک بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ میرا ایک بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ میرا ایک پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ میرا ایک ننگا بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کے کپڑے نہیں پہنائے۔ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے پا لیتا، کیونکہ میں تھا وہاں پر، تو نے مجھے حاصل نہ کیا۔ میں دوستوں میں بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کا مال اللہ لے تو لیتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا مال خرچ نہیں ہوتا، خرچ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے اوپر لگا دیتا ہے، جبکہ لگانی کس کے اوپر چاہیے؟ غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں کے اوپر لگانی چاہیے، لیکن لگ ہمارے اوپر جاتی ہے۔ اتنا مال جمع کر کے جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جب انسان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کسی بھی شکل میں، صدقے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقۃ الفطر کی شکل میں، کسی غریب اور مسکین کی مدد کرنے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جب انسان کسی کی مدد نہیں کرتا، اللہ اس کا مال اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ اس کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو طرح طرح کی کیسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اس کام کے لیے کتنے لاکھ لگیں گے، 50 لاکھ لگیں گے، ہم دیر نہیں کرتے، ہم اسی وقت چیک لکھ کے دے دیتے ہیں، 50 لاکھ کا چیک ہے، لو جی خرچ کرو، اس بندے کی جان بچنی چاہیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر میں بالکل یہ دعوے کے ساتھ بات کہتا ہوں، اگر اس 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی ہوتی 1.25 لاکھ روپیہ، تو یہ 50 لاکھ آج خرچ نہ ہوتا۔ اگر اس کی زکوٰۃ نکالی ہوتی تو یہ 50 لاکھ روپیہ خرچ نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا اللہ لیتے ہیں، اللہ لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم غریب سے، مسکین سے، بیوہ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کسی غریب سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہم کسی بیوہ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہم کسی مسکین سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہم نفرت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ غریب ہیں اور زکوٰۃ کھاتا ہے۔ ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ غریب ہیں اور زکوٰۃ کھاتا ہے۔ ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیوہ ہے اور صدقہ کھاتی ہے۔ ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ غریب ہے اور مانگتا ہے۔ پھر میرے دوستو، ہم اپنے آپ سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے آپ سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس غریب سے بھی بڑے غریب ہیں، ہم اس مسکین سے بھی بڑے مسکین ہیں، ہم اس بیوہ سے بھی بڑے بیوہ ہیں۔ کیوں؟ ہم اس کو دیتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے، جو ہم اللہ کی دی مال میں سے زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جو ہمارا حق ہی نہیں ہے، جو ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے ہر حال میں، ہم جب وہ خود کھاتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ یار تو بھی غریب ہے، کہ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ کھا رہا ہے؟ پھر میرے دوستو، میرے اندر، امیر کے اندر اور غریب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر امیر مانگ کر کھاتا ہے، ہم چوری کر کے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے مال میں سے اللہ کا حق چرا رہے ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ ظالم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر غریب آدمی آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ میرے دروازے پہ آیا مانگنے کے لیے اور میں نے اپنے مال میں سے اس کا حق نکال کر اس کو دے دیا، اپنے مال کو پاکیزہ کر لیا۔ بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں
بلکہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اوپر خرچ کرنے سے یا ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنے سے، میں نہیں ان کو خرچ کرتا، ان کے اوپر خرچ کرتا، میں نہیں ان کو دیتا، سمجھے؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا، بڑا کمال کر دیا کہ ہم نے ان کو دیا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے مارکا نہیں مارا، تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تم نے کوئی مارکا نہیں مارا ہے، کوئی کمال نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے مال کو اپنے راستے میں قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ نے تمہارے مال کو اپنے راستے میں قبول ہی نہیں کیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اللہ تمہارے مال کو پسند کرے، اللہ تمہارے مال کو لے، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ جب اللہ کہہ رہی ہے کہ دو، تو تمہیں دینا چاہیے، اور یہ نیت کر کے دینا چاہیے کہ اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور میرے دوستو، جس مال کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، جس مال کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ ہم مال کماتے ہیں نا، کس لیے کماتے ہیں؟ مال اس لیے کماتے ہیں کہ مال ہماری حفاظت کرے گا، مال اس لیے کماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اچھی کوٹھی لے لیں گے، مال اس لیے کماتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے اچھی گاڑی لے لیں گے، ہمارا ایک بینک بیلنس ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک دکاندار دکان پہ بیٹھ کر، تاجر اپنی تجارت کے اندر لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، لوگوں سے کماتا ہے، لوگوں سے چھینتا ہے، اور شام کو جب وہ جمع کرتا ہے، پیسے جمع پونجی جمع کرتا ہے، لاکھوں کما لیے، ہزاروں کما لیے، جتنے بھی کما لیے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے بڑا کمال کر دیا، آج صبح فجر سے لے کے رات 12 بجے تک میں نے اتنا مال کما لیا۔ سارا دن اس کا اس کام میں لنگ گزر جاتا ہے کہ میں نے یہ مال کمایا، کمانا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے۔ شام کو جب دکان بند کرتا ہے، اب اس کے دماغ میں ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں دکان سے لے کر گھر تک اس مال کو لے کر کیسے جاؤں، جبکہ مال تو کس کے لیے کمایا؟ حفاظت کے لیے کمایا، مال کس کے لیے کمایا؟ بڑا آدمی بننے کے لیے کمایا۔ اب ٹینشن یہ بنی ہے کہ میں مال کو لے کر گھر کیسے پہنچوں۔ اب مال گھر لے کر پہنچ بھی گئے، خیر و عافیت سے پہنچ گئے، اب مال کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا۔ زندگی میں پرسکون انسان زندگی جیے، مال اس لیے کماتا ہے نا۔ اب مال کو تکیے کے نیچے رکھ دیا، تجوری کے اندر رکھ دیا، سیف کے اندر رکھ دیا، ساری رات سکون کی نیند نہیں آتی، کہیں کوئی چور گھس کے چوری نہ کر کے لے جائے۔ مال تو کمایا تھا کس کے لیے؟ سکون کے لیے۔ مال کس کے لیے کمایا تھا؟ سکون کے لیے۔ سکون تو حاصل ہوا نہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، پھر اللہ کے فضل سے یہ پریشانی نہیں آتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یا شریعت نے یا اسلام نے یا علماء نے یا کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی آدمی نے مال کمانے سے منع نہیں کیا۔ مال آپ کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، کروڑوں کمائیں، اربوں کمائیں، خربوں کمائیں، شریعت اسلامیہ منع نہیں کرتی، اور میں بھی منع نہیں کر رہا آپ لوگوں کو مال کمائیں، لیکن بس ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ اس مال میں سے اللہ کا حق ضرور ادا کریں، اس مال میں سے غریب کا حق ضرور ادا کریں، اس مال میں سے پڑوسی کا حق ضرور ادا کریں، اس مال میں سے کسی بیوہ کا حق ضرور ادا کریں، اس مال میں سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ضرور پورا کریں۔ آپ یقین کیجئے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرمائیں گے کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو جنت میں داخل کرو جن کو داخل کرنا چاہتے ہو، میدان محشر میں جب اللہ مجھے یہ فرمائیں گے کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو جنت میں داخل کرو جن کو داخل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کو نہیں لے کر جاؤں گا، میں حج کرنے والوں کو نہیں لے کر جاؤں گا، میں تہجد پڑھنے والوں کو نہیں لے کر جاؤں گا، میں قرآن پڑھنے والوں کو نہیں لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت میں اپنے ساتھ جنت میں ان لوگوں کو لے کر جاؤں گا جنہوں نے دنیا میں کسی کی حاجت کو پورا کیا ہوگا۔ تو کیا خیال ہے میرے دوستو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔